کے حالیہ اقدامات نے ایک بار پھر پورے ملک کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر یہ جماعت کس سمت جا رہی ہے۔ انس رضوی اور اسعد رضوی کے مبینہ دستاویزات ریویل ہونے اور مریدکے سے ان کے بعض کارکنان کے فرار ہونے کے بعد پولیس نے ان کے خفیہ ٹھکانوں پر کارروائیاں کی۔ ان کارروائیوں میں بھاری مقدار میں کرنسی، ممنوعہ مواد اور دیگر اشیاء برآمد ہوئی۔ یہ انکشافات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ معاملہ صرف مذہبی جذبات تک محدود نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک منظم نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ یہ وہی مذہبی جماعت ہے جو ہر دوسرے دن فلسطین کے نام پر احتجاج اور ریلیاں نکالتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب خود غزہ اور فلسطین میں سیز فائر ہو چکا ہے، جب وہاں کے لوگ امن اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یہ جماعت پاکستان میں احتجاج اور توڑ پھوڑ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ وہاں امن قائم ہو چکا اور یہاں یہ لوگ فساد پھیلا رہے ہیں۔ آخر اس دوگلے رویے کی کیا توجیہ پیش کی جا سکتی ہے؟ یہ جماعت جو خود کو دین کے نام پر پیش کرتی ہے، آج اپنے طرز عمل سے اسلام کے امن اور برداشت والے پیغام کی نفی کر رہی ہے۔ مذہب کے نام پر سڑکیں بند کرنا، عوام کو پریشان کرنا اور املاک کو نقصان پہنچانا، کیا یہی دین کی خدمت ہے؟ اگر فلسطین میں سیز فائر کے بعد وہاں کے مسلمان خوشی منا رہے ہیں، تو یہاں پاکستان میں ان کا احتجاج اور تشدد کیا معنی رکھتا ہے؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا واقعی ان کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ کار فرما ہے؟ یا یہ ممکن نہیں کہ کچھ یہودی یا اسرائیلی لابی عناصر ان کو فنڈ کر رہے ہوں تاکہ پاکستان میں افراتفری پھیلائی جائے، انتشار پیدا ہو، عوام اور ریاست کے درمیان تصادم کی فضا بنے؟ کیونکہ جس انداز سے یہ احتجاج ہو رہے ہیں وہ کسی مذہبی تحریک سے زیادہ کسی سیاسی یا ایجنڈے پر مبنی مہم لگتی ہے۔ پاکستان ایک حساس دور سے گزر رہا ہے، ایسے میں اگر کوئی جماعت مذہب کے نام پر نفرت، تشدد اور انتشار پھیلا رہی ہے تو اسے قانون کے دائرے میں لانا ناگزیر ہے۔ عوام کے دلوں میں مذہبی جذبات کے نام پر نفرت بھڑکانا کسی بھی طور پر ملک دوست عمل نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی عوام سمجھے کہ مذہب کے نام پر سیاست کرنے والے یہ گروہ دراصل ملک کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ان کے احتجاج کا مقصد نہ فلسطین کی حمایت، نہ اسلام کی خدمت، بلکہ پاکستان میں انتشار اور بے چینی پھیلانا ہے۔ اگر فلسطین کے لوگ امن کی طرف بڑھ چکے ہیں تو ہمیں بھی امن اور ترقی کے راستے پر آگے بڑھنا چاہیے۔ ایسے عناصر جو مذہب کے نام پر ملک کے امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کا اصل چہرہ بے نقاب کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اب سوال صرف مذہبی جماعتوں کا نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل کا ہے۔ ناظرین، اس ولاگ سے اتنا ہی، مزید ایسے ولاگز دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔